اگر تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، لیکن آپ کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ آپ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اگر دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر صدا سنتا ہے، لیکن پھر آپ الجھ جاتے ہیں۔ اگر جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ قسمت اور دعا کبھی کبھی آپ کو اتنا کیوں اچھا دیتی ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں جس کے چاروں طرف ایک بند بنا دیا جائے، ایک باؤنڈری، حد بنا دی جائے کہ اس کے باہر نہیں جانا۔ اس باؤنڈری میں جب تک ہیں آپ اس میں بند ہیں، اور یوں آپ اس باؤنڈری کے بندے ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے بندے کا مطلب ہے غلام۔ اگر آپ کسی انسان کے بندے ہیں، آپ کو اس کی بنائی ہوئی تمام باؤنڈریز پر عمل کرنا ہوتا ہے، مطلب اس کی فرما برداری اور پر فرض ہوگی۔ تو پھر اللہ کا بندہ کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، اور آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ آپ کو کون سی حدود پار نہیں کرنی، اور اب یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ آپ کی قسمت ہے، اور آپ کی تقدیر یہ نہیں بدلے گی۔ تقدیر تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ صرف دیکھ سکے گی۔ آپ وہ کیا دیکھے گی، یہ اس آنکھ پر منحصر ہے۔ اللہ نے آنکھ کو کچھ پکڑنے یا سننے کے لیے نہیں بنایا، وہ چاہ کے بھی کچھ پکڑ یا سن نہیں سکتی، وہ صرف دیکھ سکتی ہے۔ لیکن کیا دیکھ سکتی ہے، یہ اس میں مرضی اس آنکھ کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چنتی ہے، اللہ کی مرضی سے خود استعمال کرتی ہے یا جو نظر آ رہا ہے دیکھتی جا رہی ہے، حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے آپ کو سب بتا دیا، سب دے دیا، سب سکھا دیا، آپ کو آپ کی حقیقی منزل بھی بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جتنا لکھا ہے پوری دنیا چاہ کے بھی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور جو آپ کو اللہ نے نہیں دینا چاہتا وہ پوری دنیا بھی جان مار لے، آپ خود کو تھکا مار لیں، لیکن آپ کو نہیں مل سکتا۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ فرمایا گیا جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، تو نیک بات کی تصدیق بھی کرتا رہا تو پھر ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کے لیے تنگیوں مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ بے شک راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کرنا نہیں ہے کہ جو میری تقدیر میں ہوگا وہی ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل کرنا نہ چھوڑنا۔ ہر کسی کی کوشش مختلف ہے۔ جو اللہ سے ڈرا، پھر چاہے اس کے لیے کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، اور پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا رہے، تو کیا وہ منصف اللہ اس کے راستے آسان نہیں کرے گا؟ تقدیر آپ کی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن آگے جو آپ نے اس کا نتیجہ بنانا ہے وہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آخرت کا حساب کتاب کیوں ہوتا؟ پھر دعا کا کیا کام ہے؟ دعائیں کیسے تقدیر بدل دیتی ہیں؟ دعا اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ دعا کا مطلب اللہ سے مدد مانگنا ہے، دعا کا مطلب اللہ پر توکل کرنا ہے، اور توکل کا مطلب ہے
کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر بھی ہو رہی ہے تب بھی صبر کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کی دعا سنتا ہوں، بس صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرو۔ تو سوچیں، جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اسی کو صرف اللہ مان رہے ہیں اور اسی سے صرف مانگ رہے ہیں اور اسی کی قربت میں آ رہے ہیں اور اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کی تقدیر نہیں بنی؟